فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیریسنس کا احساس ہو جائے گا. کافی حد تک تو ہو ہی گیا ہے، ویسے اوپر سے بیچارے ہنس رہے ہیں، اندر سے تو رو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سچویشن جو ہے وہ آگے اور بڑھے گی. ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے. فاٹا میں جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ اگلے سال، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جون سے پہلے انشاءاللہ ہونے ہیں، اور اس کے بعد جو فاٹا مرجر کا ایک سب سے اہم مرحلہ ہے وہ طے ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو ایک عمل شروع کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، ایک پرانی ایک یہ خواہش تھی کہ فاٹا جو ہے اس کا جو فارم آف فاٹا ہے اس کو ایک باقاعدہ آئینی اور قانونی حقوق ملے، وہ لیجسلیشن میں پارٹنر ہوں، اور وہ پاکستان کی قوم کا ایک اثاثہ ہے. اور جتنا انہوں نے سفر کیا ہے پچھلے، آپ کو معلوم ہے، 2 دہائیوں میں، جس قدر فاٹا کے لوگوں نے پورا پاکستان نے ایک قیامت جھیلی ہے، لیکن جو کچھ فاٹا کے عوام کے اوپر گزری ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہی جان سکتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں بھی ہوا ہے، لیکن فاٹا میں جو ظلم ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ باقی سے کمپیریبل نہیں ہے. سو ہماری یہ خواہش تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کی، کہ جلد از جلد فاٹا کے عوام جو ہیں ان کو وہ مین سٹریم میں لائے جائے، ان کو اس حقوق کا جو ہمارا ایک کہہ لیجئے کہ آئین، جو ایک حقوق کا ایک ہمارا ڈاکومنٹ ہے، اس میں ان کو برابر کا حصہ دار ہونا چاہیے. اور الحمدللہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ یہ عمل کافی حد تک مکمل ہو جائے گا، اور جو ہمارے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، معاملات ہیں، وہ تو وہاں پر چل ہی رہے ہیں. اس سے پہلے کابینہ نے آج جو کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی غور کیا، اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو کراچی میں جو اس وقت سچویشن ہے وہ اچانک ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. وہاں پر علی رضا عابدی صاحب کا جو وہاں پر ان کے اوپر قاتلانہ حملے میں جس طرح سے وہ جاں بحق ہوئے، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر واقعات کچھ ایسے ہوئے ہیں جن سے ایک پتہ چلتا ہے کہ کچھ گینگ دوبارہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئے. کراچی میں جو پاکستان کی ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو فورسز ہیں، کراچی میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور کراچی کا امن دراصل پاکستان کے معیشت کے ساتھ جڑا ہوا، اور ہم کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کریں گے کسی کو کہ وہ کراچی کے امن کو اس طرح سے دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کرے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک سابق ایم کے رہنما الطاف حسین کی جس طریقے سے ایک تقاریر برطانیہ میں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو قتل کے احکامات دیے گئے، ہیٹ سپیچ کی گئی، سوشل میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہوئی، اور یو کے کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ بات اس کے اوپر کابینہ کو تشویش ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الطاف حسین کیا جو یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے، جو انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کے جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے، ان معاملات کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ساؤتھ افریقن گینگز کراچی میں متحرک، یہ بھی بہت اہم ہے کہ ان ساؤتھ افریقن گینگز کو وہاں پہ بھی سکویز کیا جائے، وہاں پر بھی ان کے اوپر قانونی قدغنیں لگائی جائیں جہاں سے یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. لہٰذا یو کے کی حکومت کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے آج ہدایت کی ہے فورن آفس کو کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے، اور دونوں ممالک سے کی توجہ دلائی جائے کہ کس طرح سے ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تہوالہ کر رہے ہیں. کابینہ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی کے اوپر ان کو کمپلیمنٹ کیا ہے،
انہوں نے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جس طریقے سے GIT میں اپنی کارکردگی دکھائی، جس طریقے سے باقی مقدمات کے اوپر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، FIA کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کمپلیمنٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کراچی میں اور اسلام آباد میں جو کیمراز لگائے گئے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے، اس نظام میں بہت خامیاں ہیں۔ کراچی میں جو کیمرے لگائے گئے ہیں ان کی اکثریت جو ہے یا تو وہ کام نہیں کر رہی ہے، اور جو کام بھی کر رہی ہے وہ فیس آئیڈینٹیفیکیشن اس میں نہیں آتا۔ ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا اور اس کی تحقیقات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ خصوصاً اسلام آباد تو ظاہر ہے کہ کیپٹل ٹیریٹری ہے اور وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے اس کی، تو اس کے اوپر ایک تحقیقات جو ہے وہ پہلے نیب کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ اس کے متعلق جو جامع رپورٹ ہے وہ دی جائے، پتہ چلایا جائے کہ اس کے کیا معاملات ہیں اور اب تک جو ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ریونیو منسٹری نے کی تجویز تھی کہ جو موبائلز کی انہوں نے جو بلاکیٹ کا سسٹم تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 جنوری سے ختم ہو رہا تھا، اب اس میں ایک ترمیم کی گئی ہے، اور وہ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ 15 جنوری کے بعد بھی جو موبائلز رجسٹریشن فیلئر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو رجسٹریشن نہیں کرا سکے وہ رجسٹریشن کرا سکیں گے، لیکن ان کو جو کسٹم ڈیوٹی کا جو 10% ہے وہ FBR کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو اس میں جو مقصد ہے موبائل فونز کا، جو ریونیو منسٹری کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو موبائلز ہیں، ہم اربہ روپے کے موبائل ہر سال باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ اس کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ ریونیو آئے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکریج، اس میں جو موبائل کی درآمد ہے اس کو ڈسکریج کرنا۔ ہمارا مقصد اس میں جو موبائل کی درآمد ہے اس کو ڈسکریج کرنا بھی ہے، تاکہ ہماری جو مقامی صنعت ہے وہ آئے۔ ادروائز تو پھر ہم ڈالر دیتے ڈالر باہر جاتے رہیں گے، یہاں پہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت گرتی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکٹو بھی جاری کیا ہے، جب وہ نارتھ وزیرستان گئے تھے اور آرمی چیف بھی وہاں پہ ہمراہ تھے اور تمام سول اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ گئی وہاں پہ تھی، تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جو موبائل فونز ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں اس کو آپریشنل کیا جائے گا، لہٰذا PTA اور موبل لنک ایک معاہدے کے اندر انہوں نے اب سائن کیا ہے، جس کے بعد نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں موبائل فون جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ مکران میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ہماری منسٹر ہیں ڈیفنس پروڈکشن کی زبیدہ جلال، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مکران میں بھی موبائل فونز کئی جگہوں کے اوپر بند ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، ایویلیویٹ کیا جائے اور اس کے متعلق بھی جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے۔ چیئرمین نیپرا کی سروس سٹرکچر کا آج سمری تھی، بہت تھوڑی ساری شاید کنفیوژن تھی، بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ آج چیئرمین نیپرا کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اپوائنٹمنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا سروس سٹرکچر بنایا جائے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہیں، انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے ابھی جو سٹرکچرز ہیں ان میں اتنی وہ کہہ لیجئے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس میں بہت کمپیٹنٹ بڑے لوگ نہیں آتے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کی ریویو کریں اور جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں ان کے اوپر جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ چاہیے اور پرائیویٹ مارکیٹ میں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے پھر اس طرح سے لوگ نہیں آتے، تو اس کو ریویو کرنے کی بھی پرائم منسٹر صاحب نے زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری جو ہی ہمیں کچھ روم ملے تو ہمیں یہ جو اسپیشلائزڈ جابز ہیں ان کے لیے جو اب ہماری جو تنخواہیں ہیں ان کو بہتر کیا جانا چاہیے، اور سروس سٹرکچر کی منظوری جو ہے وہ چیئرمین نیپرا جو ہے ان کی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لانے کی تجویز ہے، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت سے سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے ایک نشست جو ہے خواتین کی اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ آپ سمجھیے کہ یہ جب امینڈمنٹ آ رہی تھی خواتین کی اسپیشل سیٹوں کی، خصوصی سیٹوں کی، تو یہ حکم رہ گیا کہ اسلام آباد کے لیے کوئی نشست خواتین کی نہیں، لہٰذا یہ تجویز ہے کہ اس کے لیے ایک آئینی ترمیم لے کے آئی جائے اور ایک
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ہم جو خواتین ہیں وہ ان کا اسپیشل کوٹا وہ دیا جائے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، دونوں جگہ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جی پی ٹی اے میں نئی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ ممبر ٹیکنیکل ہوں گے پی ٹی اے کے، اور ڈاکٹر خاور صدیق ممبر انفورسمنٹ ہوں گے پی ٹی اے کے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب کے انڈر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے وائس چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کچھ دیر میں پہنچ سکے تو آپ سے خود بھی بات کریں گے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس کو ماڈرنائز کیا جائے، جو ہمارے شعبے ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری انڈسٹری کو، مائننگ کا جو ہمارا شعبہ ہے، ہماری جو ایک ٹیکنیکل کئی جو ہماری یہاں پر صنعتیں ہیں ان کے لیے لوگ اویلیبل نہیں ہیں، سو ریسرچ کو اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے، تو اس کے نیچے ایک ہم نے جو امینڈمنٹ ہے وہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین ہوں گے ٹاسک فورس کے، پرائم منسٹر صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ ٹیکنالوجی ڈریون نالج اکانومی، یہ اس ٹاسک فورس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، ان کو بھی کمنٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، فارمر پرائم منسٹر ہاؤس، اس کو ایک یونیورسٹی بنانے کی طرف ہم گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کا نام دارالحکمہ ہوگا۔ دارالحکمہ جو تھا یہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بنایا تھا اس وقت۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تمام بڑے اس سلطنت کے ریسرچرز ہیں، تمام بڑے جو تھنکرز ہیں، ان کو ایک فورم دیا تھا کہ وہ آ کے اپنی ریسرچ وہاں پر شو کر سکیں، اپنی ریسرچ دے سکیں۔ سو پہلے مرحلے میں یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو دارالحکمہ بنایا جائے گا، جس میں کہ جو ہمارے ریسرچ اسکالرز ہیں جو کہ بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں یا باہر ہمارے ریسرچ کر رہے ہیں، خصوصاً گورننس کے اوپر، اس کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کے ساتھ انڈسٹری کے اوپر، تاکہ وہ اپنی جو ریسرچ ہے وہ اکٹھی کریں اور پھر حکومت کو وہ پالیسی پیپر دیں ان دا لانگ ٹرم۔ پہلے مرحلے میں اس کو ایک جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہوگا، اور سیکنڈ مرحلے میں یہ پھر پاکستان اس کو جو ہے وہ ہم یونیورسٹی میں تبدیل جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے بہت ایجوکیشن منسٹری جو ہے اس کو کمنٹ کیا کہ انہوں نے بہت اچھا یہ فنکشن جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال ابھی جو ہے یہ ایک سمری ہے آج کی، باقی کچھ کوشچنز میں کچھ باتیں آ جائیں گی تو وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ سہیل چودھری صاحب، جی سہیل سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں 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 جی جی سر، جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے سیریس نہیں لیا جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشنس کو، ایسا ہی آج اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، چیئرمین نیب کا ایک بیان ہے، ریڈ آلموسٹ کافی پرومیننٹ جگہ تمام اخبارات میں اس بیان کی کہ نیب کو تھریٹس ہیں اور تھریٹس کے ذریعے بریفس نہیں کرایا جا سکتا، اور اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی حکومت کا ایجنڈا ہے احتساب کو آگے بڑھانا، اس میں بڑا کلیدی رول ہے نیب کا، تو اس حوالے سے کیا گورنمنٹ نے کچھ امیت لیے ہیں یا چیئرمین نیب نے گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگی؟ تھینک یو۔ دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل ان کی نہیں آئی ہے، لیکن تھریٹس تو دیکھیں فرینکلی جب آپ اتنے بڑے کھیل میں ہوتے ہیں تو تھریٹس تو آتے ہیں، تھریٹس تو ہمیں بھی روز آتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں آتے۔ تو اور آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر وہاں پر بھی تھریٹس جو ہیں اور جو ہیں وہ آتی ہیں، گالیاں بھی آتی ہیں، ایبیوزز بھی آتی ہیں، لیکن یہ تو پھر جب آپ کہتے ہیں جتنے آپ اوپر کھڑے ہوں گے اتنا لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں۔ سو انشاءاللہ ہم ایشور کرتے ہیں چیئرمین نیب کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نیب کے افسران کو انشاءاللہ تعالی بالکل یقینی بنایا جائے گا کہ وہ اپنا کام بلا خوف و خطر کریں اور اس میں کسی طور کے اوپر بھی اس میں کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کریں گے۔ آبد ملک دنیا جو صاحب جو بتائیے کہ آپ نے کہا 172 لوگوں کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا یا منظوری دے دی ہے، ان 172 لوگوں میں آپ سے
زرداری، فریاد دارپور، مراد علی شاہ کے نام شامل ہیں؟ ذرا وضاحت ہو جائے گی مہربانی. جے آئی ٹی نے جن جن لوگوں کو اکیوز کیا ہے ان کے نام شامل ہیں، اور ظاہر ہے زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے کوئی بھی جے آئی ٹی. آپ نے فاٹا کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر آپ صوبائی الیکشن کرا رہے ہیں، تو یہ ذرا وضاحت کریں گے کہ کتنی سیٹیں ہوں گی اور اس کا کیا اسٹرکچر کیسا ہوگا؟ یہ تو 26 نشستیں ہیں غالباً، جس کو وہ پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ 26 کے قریب جو اس میں امینڈمنٹس ہیں وہ ہوں گے. میری فائل اگر دے سکیں جس میں کہ کچھ فیصلے اور بھی تھے جو میں بتانا چاہتا ہوں. ایک امپورٹنٹ فیصلہ جو کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، لیکن میں ویسے چونکہ میڈیا انڈسٹری ہماری جو ہے وہ تھوڑے دباؤ میں ہے اور اس کو میں تھوڑا ایک اچھی خبر بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے آنی چاہیے، وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے بھی ویسے ہماری طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے آلموسٹ 50% پیمنٹ جو ہے وہ بھی کی ہے، صوبوں سے بھی کی ہے. تو آج ہم نے اسی اپنی میڈیا انڈسٹری کو جو ہم ایک فوری ریلیف دینے کے معاملے میں ہم نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے نیوز پرنٹ کے اوپر وہ ختم کر دی جائے گی. سو آج مجھے اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی فائنانس نے اس کو 5% سے کم کر کے 1% کر دیا ہے. اصولی طور کے اوپر یہ دیکھیں ریگولیٹری ڈیوٹی اگر ہم باقی معاملات کو دیکھیں تو یہ 11% کے قریب ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کر کے فی الحال 1% کر دیا ہے. اب مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا جو فائدہ ہے کچھ جو ہمارے کارکن صحافی ہیں ان کو بھی پہنچے. جی جوئی صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے، یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور کوئی دما دم بس کرندر کی بھی بات کی ہے میڈم شہری رحمان نے، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ شہری رحمان جس دن احتجاج خود کر لیں گے نا باقی بھی آ جائیں گے. انہیں شہری رحمان بیچاری نے انہوں نے کیا احتجاج کرنا. اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتجاج ہے، میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں پیسے انور مجید نے اور ہم نے لوٹے ہیں، ہم نے پراپرٹیز بنائی ہیں، اب ہماری پراپرٹیز اور پیسے بچانے کے لیے تم لوگ سڑکوں پہ نکلو. مطلب ایسی عجیب و غریب جو ہے وہ تحریک چلائی جائے کہ ہم نے آپ کے پیسے لوٹے ہیں، یعنی جن کے پیسے لوٹے ہیں ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بیچاروں کو کہ باہر نکلیں اور اپنے لوٹ کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ آپ آگے جو ہے وہ اس کو کریں. چھوٹے چھوٹے سوال ہے. تو آج ایک سمری تھی وہ چائنیز اسٹاک مارکیٹ میں بانڈ جاری کرنے میں وہ شروع ہوئی ہے اور ہوئی ہے، تو کتنے مالیت کے بانڈ جاری کریں گے اور کب کریں گے؟ دوسرا ایس سی سی پی کے چیئرمین کی بھی تھی، وہ اپروول ہوئی ہے ایس سی سی پی کے چیئرمین کی سمری. تیسرا آپ نے دارالحکمہ کی بات کی ہے کہ 2 مراحل میں بتائیے، یہ پہلا مرحلہ کب مکمل ہوگا؟ اور یونیورسٹی کب بنے گی؟ اور یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی بلڈنگ ہے اسی کے اندر بنے گی یا اس کے نئے بلاک بنیں گے، کوئی نئی کنسٹرکشن ہوگی؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بانڈز ہیں وہ سمری بالکل اپروو ہوئی ہے، اور سمری جو ہے اس کے بعد اب پانڈا بانڈز جو ہیں وہ فلوٹ کیے جائیں گے. یہ ایک پہلے فلپائن جو تھا اس نے بھی چائنیز مارکیٹ میں، یہ پہلی بار پاکستان اپنی تاریخ میں چائنیز مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹر ہوگا، اور اس کی جو آگے جو اس کی موڈیلٹیز ہیں وہ بھی طے ہو رہی ہیں، اور آج کابینہ نے لیکن یہ اپروول دی ہے اس کے ساتھ ایسی ٹوٹل مالیت میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میرے پاس اس وقت ٹوٹل مالیت جو ہے وہ اس کی نہیں ہے، لیکن ایس سی سی پی جو ہے اس کی سمری جو ہے وہ آج اپروو ہو گئی ہے، اور چیئرمین ایس سی سی پی جو ہیں وہ آج نئے اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں، سبز واری صاحب، بالکل ان کو آج جو ہے وہ چیئرمین ایس سی سی پی جو ہے وہ اپروو لگا دیا گیا. ہاں جو دارالحکمہ جو ہے نہیں بالکل نئی بلڈنگ نہیں ہے، جو مطلب ظاہر ہے جو ضرورت ہوگی وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا. لیکن پہلا دیکھیے مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مختلف سینٹر آف ایکسلنس ہیں پاکستان میں، مختلف جگہوں کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، وہ جی آئی کے میں بھی ہو رہی ہے، آئی بی اے میں بھی ہو رہی ہے، لمز میں بھی ہو رہی ہے، اور تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اب اس ریسرچ کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس ریسرچ کو اکٹھا کر کے وہ حکومت کو امپلیمنٹیشن کے لیے جائے. سو یہ ایک کوشش یہ کی ہے کہ سارے جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں ریسرچرز ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوں اور وہ یہاں سے آ کے اپنا کام
سما ٹی وی سے دو سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے اس پہ 172 لوگوں کا نام ای سی ایل پہ چلا گیا. فریاد آپور اور آصف زرداری اس میں سر فہرست ہیں. نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ لطیف موسیٰ جو ان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے بیان سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں 31 تاریخ سے پہلے آصف زرداری گرفتار ہو جائیں گے. ایسی بات ہے انشاءاللہ. کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا پتہ. عامر سیال صاحب آپ سر یہ بتائیں کہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ مانگی گئی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے, منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے اور ایف آئی اے کی طرف سے, جی اس پہ کیا ڈسیژن کیا گیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک موبائل لائسنسز کی تجدید کی بات کی اس سمجھ میں کیا جی جو موبائل سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ہے موبائل لائسنسز کی تجدید ہے وہ فی الحال اس کو ڈیفر کیا گیا ہے اور وہ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ساری اسسمنٹ جو ہے وہ کرے اور اس کے بعد باتیں آگے چلیں گی. دوسرا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 3 کروڑ روپیہ مانگا تھا ان کو 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ایف آئی اے جو ہے ان کو بھی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسٹیل مل کے جو تمام واجبات ہیں وہ 2019 تک جو پہلے اپروو ہوئے تھے وہ ریلیز کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے تاکہ اسٹیل مل کے جو ہمارے لوگ ہیں اور ظاہر ہے اور اسٹیل مل کے بارے میں رزاق داؤد صاحب نے ایک پورا پلان بھی لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیل مل جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے جتنا اس کا بیڑا غرق کیا ہے اب انشاءاللہ اسٹیل مل چلے گی. ابھی جو جے آئی ٹی ہے اس نے تقریباً 16 کے قریب ریفرنسز کی کہا ہے کہ وہ دائر کیے جانے چاہیے جے آئی ٹی میں. تو یہ جو جے آئی ٹی کے افسران ہیں ماضی کے جے آئی ٹی کے افسران کو سیکیورٹی دی گئی, ان جے آئی ٹی کے افسران کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کابینہ میں وہ بات ہوئی کیونکہ یہ اس سے بڑا اسکیم ہے. تھینک یو. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس سے بڑا اسکیم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جے آئی ٹی کے اراکین ہیں ان کو بھی مکمل جو ہے وہ سہولت سیکیورٹی کی دی جائے گی. لیکن جس طریقے سے فی الحال انشاءاللہ چونکہ پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے, تو جب حکومت ساتھ نہیں ملی ہوتی تو سیکیورٹی ویسے ہی بہتر ہو جاتی ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو بھی سیکیورٹی جو ہے وہ ملے گی. بلکہ یہاں سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے کراچی کے جو لیجسلیچرز ہیں ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے, ان کو صوبائی حکومت انفارچونیٹلی سیکیورٹی نہیں دے رہی جس کے اوپر کافی خدشات ہیں جو کراچی کی لیڈرشپ ہے اس کے. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب نے آج انٹیریئر منسٹر کو یہ ہدایت کی ہے کہ صوبائی حکومت کو دوبارہ کہا جائے کہ وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کرے کراچی کی لیڈرشپ کے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وفاقی حکومت ادروائز پھر رینجرز جو ہے ان کو یہ کہے گی کہ وہ ذمہ داری لیں ان کے تحفظ کی. جی تو پہلے بتا چکا ہوں 8 سے 9 میں وزارت قانون میں جو ہے وہ موجود ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے, لیکن اب ایوان لگتا نہیں ہے کہ اسمبلی سے وہ پاس ہو سکے گی. آپ لوگ آرڈیننس لائیں گے, دوبارہ بولیے. 8 سے 9 بل جو ہے وزارت قانون نے تیار کیے ہوئے مختلف حوالوں سے, تو وہ اب جو ہے اسمبلی سے تو لگتا نہیں ہے کہ پاس ہو پائیں گے, گرما گرمی اتنی ہوگی, تو آپ آرڈیننس کی صورت میں اس کو لائیں گے. نہیں دیکھیں اسمبلی سے ابھی تو انشاءاللہ ہماری اکثریت ہے اسمبلی میں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پارلیمان میں ہم اکثریت میں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت ساری لیجسلیشن کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو بیک بینچرز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کیوں کسی کی لوٹ مار کا حصہ بنیں گے. ظاہر ہے پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اپنے فیصلے کریں گے. جوئی صاحب کل جو اجلاس ہوا ہے روڈیروں میں, اس کے بعد جو ترجمان تھے وہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی رواداری کی سیاست نہیں کرے گی, سخت سیاست کرے گی. اس کے حوالے سے آج وہ ایک سخت جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے بعد بھی آپ کو اپنا ایک جاری کرنا پڑے گا بیان. تو اس پہ حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو کی آج برسی بھی ہے, اس حوالے سے کیا گیا. اور دوسرا یہ جو کیمروں کی آپ نے بات کی, آپ یہ بتائیں کہ جو کیمرے لگائے گئے ہیں آج تک ان سے فائدہ کیا ہوا, ایسے کیا ریئیکشن ہوئے ہیں کہ جس سے پتہ چلا ہو کہ ایک بہت بڑا مجرم یا بہت بڑی واردات پکڑی گئی؟ پکڑے تو گئے ہیں, کئی جگہوں کے اوپر لوگ پکڑے گئے ہیں, لیکن جو ایفیکیسی ہونی چاہیے تھی کیمروں کی جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا اتنا وہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہاں پہ اور اس لیے ان کی تحقیقات کی ضرورت ہے. یہاں پہ البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بالکل آج بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے اور بے نظیر بھٹو یقینی طور کے اوپر پاکستان کے ایک بہت اہم رہنما تھی. ان کی شہادت پاکستان کی سیاست کے لیے ایک دھچکا تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو کا
اور بے نظیر بھٹو کا آصف زرداری کی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نہیں ویسے کوئی. پیپلز پارٹی ایک علیحدہ پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو تھی وہ تو غریبوں کا انقلاب تھا. جب 70 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی بنائی تھی وہ تو غریبوں کو حقوق دلانے کے لیے آئی تھی. زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ جس میں عجیب و غریب لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں, اومنی گروپ والے یا فلانے گروپ والے, ان لوگوں کا وہ تو غریبوں کو جو آپ دیکھیے کہ جو سبسڈیز ٹریکٹرز کے لیے, کھادوں کے لیے, کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے کہ ریوائیول آف 6 یونٹس کو دیں گے, وہ سبسڈیز بھی یہ خود کھا گئے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے یا بے نظیر بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی سے ان لوگوں کا تعلق تو واجبی سا ہے. صرف اپنی سیاست کے لیے انہوں نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے, ورنہ نہ بھٹو کی سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہ بے نظیر کی سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. اچھا فواد چودھری صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ 172 لوگوں کے نام جو ہے وہ ECL میں شامل ہو رہے ہیں, اگر سندھ حکومت جو ہے مزاحمت کرتی ہے, احتساب کے عمل میں کوئی روڑے اٹکاتی ہے, تو کیا وفاقی حکومت کے پاس جو گورنر راج لگانے کا آپشن ہے وہ اس کے کس حد تک امکانات ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے, چاہے سندھ حکومت ہو, چاہے پنجاب حکومت ہو, چاہے بلوچستان حکومت ہو, ہم چاہے خیبر پختونخوا حکومت ہو, ہم تمام آئین کے پابند ہیں. وفاقی حکومت بھی آئین کی پروڈکٹ ہے اور چاروں حکومتیں بھی آئین کی پروڈکٹ ہیں. سو کوئی بھی جو حکومت ہے وہ اپنے جو آئین ہے اس کے خلاف تو نہیں جا سکتی. سو یہاں پر عدالتیں ہیں, یہاں پر لیجسلیچرز ہیں, وہ اپنے اپنے فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. جی فواد چودھری صاحب, یہ بتائیے گا کہ مسلم نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی مسلسل حکومت پر احتساب کے حوالے سے انتقام کا الزام لگا رہے ہیں, تو جو آلریڈی ہیلی کاپٹر کیس ہے خیبر پختونخوا کا یا خیبر پختونخوا ہاؤس کو اسلام آباد میں استعمال کرنے کا کیس ہے, ہمارا جبر کی اراضی کا کیس ہے, بابر امان صاحب پہ جو رینٹل پاور کے حوالے سے کیسز ہیں, ان سلسلے میں پرو ایکٹیو اپروچ نیب کی کب اپنائی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی زیر اہداف نظر آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون نہیں ہونا نا, 10 سالوں سے اقتدار میں بھی تو وہی تھے نا. جو پی ٹی آئی کے لوگ جو اقتدار میں, یہ تو زبردستی کے کیسز بنائے ہوئے ہیں نا. مثلا جیسے ہیلی کاپٹر آپ کیس کہہ رہے ہیں, وہ کیا کیس ہے کہ یہ 27 لاکھ روپے کا ہیلی کاپٹر آپ نے استعمال کیا خیبر پختونخوا کے پروجیکٹس کو, آپ جاتے تھے افتتاح کرنے تو آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر. یہ کیا کیس ہے؟ اسی طریقے سے جو باقی کیسز ہیں, یہ تو دیکھیں نا, PMLN اور جو پیپلز پارٹی ہے ان سے کہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپیہ تھا, خرچہ آپ نے جو ہے وہ $15 ملین کے کر دیے ہیں, کہاں سے آئے؟ وہ کہتے نہیں آپ نہیں پوچھ سکتے, وہ فلانا بھی تو چور ہے. وہ اب ہمارے وہ کہتے ہیں نا, ایک جو ہے وہ بندہ جو تھا وہ اپنے کر رہا تھا, بہرحال یہ پھر بعد میں ہم آپ کو جی زاہد سال کا اختتام ہے, آپ کو 5 کے مہینے, ہیپی نیو ایئر, 5 کے مہینے ملے ہیں. کچھ آپ کی پرائرٹیز ہوں گی جو آپ نے اچھے کام کیے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے اس سال نہیں ہو سکے, تو کچھ آپ کے بتائیں گے کہ کیا آپ نے اچھا کیا اور کچھ رہ گیا جو کرنا چاہتے ہیں اس سال کے اختتام پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی ایک فہرست ہے ہمارے اچھے کاموں کی کہ وہ اگر میں گنوانا شروع کروں گا تو وہ پھر بڑا لمبا آ جائے گا. لیکن جو ہم نے ویژن دیا, سب سے پہلے آپ دیکھیں عمران خان نے جو آ کے تبدیلی پاکستان میں لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ حکومت جو ہے اس کی بنیاد رحم کے اوپر ہے, کمپیشن کے اوپر ہے. جو یہ مدینہ کی ریاست کی جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں یا مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ دراصل رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے سے کمزور طبقات کے ساتھ, غربا کے ساتھ, مساکین کے ساتھ رحم کا سلوک کیا. اور تمام جو ہماری حکومت ہے اس کی بنیاد رحم کے اوپر ہے, کمپیشن کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, چاہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پناہ گاہیں جو بن رہی ہیں, جو سردیوں میں لوگ ٹھٹھرتے تھے باہر, ان کو پناہ گاہیں ملی ہیں. اس طرح سے مزدوروں کا ہم کوشش کر رہے ہیں خیال کرنے کی, ہم کسانوں کا خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس میں کچھ اس وقت جو ہمارے جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ رہ گئی,
وہ رہ یہ گئی ہیں کہ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے, ہمارا جو خصوصاً تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ یہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا پچھلی حکومت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اس کے اوپر تھوڑا دباؤ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال میں یہ ہم جو اکنامک پلان لے کے آئیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے ہمارے جو اکنامک ٹیم ہے, اسد عمر صاحب ہیں, رزاق داؤد صاحب ہیں, خسرو بختیار ہیں, یہ تمام لوگوں کی ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پلان لے کے آ سکیں جس میں پاکستان کو, جو پرائم منسٹر صاحب جیسے جہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو روزگار کے لیے باہر نہ آنا پڑے, وہ پاکستان اصل میں انشاءاللہ ہماری اچیومنٹ ہوگی. اور اگلے 4 سالوں میں ہماری پوری کوشش یہی ہوگی. 4.5 سال. جی نبی جس طرح ایس سی کے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ یا پی ٹی اے کے ممبرس کی, تو پی ٹی اے چیئرمین کی اپائنٹمنٹس کب ہوگی؟ ابھی ایک ہی چارج ہے ان کے پاس. دوبارہ بولیے. پی ٹی اے چیئرمین کی پی ٹی اے چیئرمین کی میں چیک کر پاؤں گا میرے فوری اسی میں سے ایک بنتا ہے. ابھی جو عمومی طور کے اوپر تو میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ممبر ہوتا ہے وہ چیئرمین ہو جاتا ہے. ہاں انہی ممبرز میں سے ہوتا ہے. تو آج ممبرز مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اب چیئرمین جو ہے وہ انہی میں سے لگے گا. اس میں جو منسٹرز ہیں, سیکرٹریز ہیں, اس میں انڈسٹری کے لوگ ہیں, اس میں ایکسپرٹس ہیں. بنیادی طور کے اوپر ہماری جو 4-5 میجر انڈسٹریز ہیں ایکسپورٹ بیسڈ, ان کو وہ ماڈرنائز کرنے کے لیے یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو برینز ہیں وہ اکٹھے ہوں, اور وہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جیسے میں نے عرض کیا, جیسے مائننگ میں ہے, جیسے باقی جگہوں پہ ہے, وہ کریں گے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو میں نے ابھی ریکویسٹ کیا ہے, وہ جو ہی آئیں گے تو وہ بھی آپ سے بات کر پائیں گے, آپ کو زیادہ تفصیل سے ذرا بتا پائیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے. اجازت جی. عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا قانون یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ کون سا قانون؟ پاکستان کے تمام قوانین مکمل اسلامی ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں. اس کے لیے ایویڈنس بھی چاہیے نا مدینہ والے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس جے آئی ٹی کے نامزد کردہ 172 ناموں کو ای سی ایل میں شامل کیا جائے گا. آصف زرداری بھی شامل ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے روس کے سفیر الیکسی گیوری کی ملاقات ہوئی. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. روسی سفیر نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. روسی سفیر نے پاک فوج کے 10 آفیسرز اور 2 جوانوں کو اعزازات سے نوازا. آئی ایس پی آر کے مطابق اعزازات میں آرڈر آف فرینڈشپ, میڈل فار کریج اور میڈل فار کامن ویلتھ ان ریسکیو شامل ہیں. اعزازات روسی کوہ پیما الیگزینڈر گوکوف کو ریسکیو کرنے کے اعتراف میں دیے گئے. الیگزینڈر کو رواں سال جولائی میں 20,000 فٹ کی بلندی سے ریسکیو کیا گیا تھا. پاک فوج کے سرچ اینڈ ریسکیو مشن نے 6 دن کی کوششوں کے بعد الیگزینڈر کی جان بچائی. آئی ایس پی آر کے مطابق روسی سفیر نے آرمی چیف کو بھی رشین ماؤنٹیننگ فیڈریشن کی طرف سے میڈل اور سرٹیفکیٹ پیش کیا. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.